السلام علیکم لائف چینجرز۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کیا آپ کو اپنی ذات پر بھروسہ نہیں؟ دوستو، یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اپنی ذات پر بھروسہ نہیں ہوتا، جو لوگ خود اعتمادی سے عاری ہوتے ہیں اور شرمیلے پن کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ دراصل خوفزدہ ہوتے ہیں کیونکہ انہیں اپنی ذات پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ جب وہ دوسرے لوگوں سے ملتے ہیں تو ان کی پریشانی اور بدحواسی دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ وہ گھبرائے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان کا ہر انداز بے ربط دکھائی دیتا ہے۔ یہ پریشان حال لوگ دوسروں سے ملنا اور انہیں دوست بنانا چاہتے ہیں، لیکن جب ایسا کرنے کا موقع آتا ہے تو ایک عجیب و غریب نفسیاتی الجھن ان پر مسلط ہو جاتی ہے اور وہ اپنے مقصد میں ناکام رہتے ہیں۔ دوستو، افسوسناک بات یہ ہے کہ ایسے پریشان حال شخص کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جو نفسیاتی الجھن اس پر مسلط ہے وہ اصل میں اس کی اپنی پیدا کی ہوئی ہے۔ اگر ایسے شخص کی بچپن کی زندگی پر نگاہ ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ موجودہ نفسیاتی الجھن کی جڑ بچپن کی زندگی میں دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ بچے کی عقل محدود ہوتی ہے، اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ایک واقعے کو اہمیت دینی چاہیے یا نہیں۔ بچپن کی زندگی میں معمولی سا ناخوشگوار واقعہ بھی بچے کو بہت زیادہ ناخوشگوار محسوس ہوتا ہے، چنانچہ اس قسم کا واقعہ بچے کے رویے پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس واقعے کے اثرات زندگی کا ایک مستقل جز بن جاتے ہیں۔ بچپن میں انسان کی عقل محدود ہوتی ہے، اس لیے وہ نفسیاتی الجھنوں کے گڑھے میں گر جاتا ہے اور یہ الجھنیں اس کی زندگی کا جز بن جاتی ہیں۔ دوستو، کچھ عرصہ پہلے تک نفسیات کے ماہرین لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ نفسیاتی الجھنوں پر قوت ارادی کے ذریعے قابو پایا جا سکتا ہے، لیکن آج یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ محض قوت ارادی کے ذریعے ان الجھنوں پر قابو پانا ناممکن ہے۔ نفسیات کے موجودہ ماہرین کا کہنا ہے کہ نفسیاتی الجھن سے نجات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس الجھن کی تہہ تک پہنچا جائے اور پھر اس الجھن سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ دریافت کیا جائے۔ نفسیاتی الجھن سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہ دونوں باتیں انتہائی اہم ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو میں ایسے طریقوں پر روشنی ڈالی جائے گی جن کی مدد سے آپ اپنی الجھنوں کا تجزیہ کر سکتے ہیں اور ان الجھنوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے عملی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ آپ عدم خود اعتمادی اور شرمیلے پن کو ہرگز اس بات کی اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کی زندگی میں زہر گھولیں۔ لوگوں سے میل ملاپ اور دوست بنانے کے لیے خود کو مجبور کرنا ضروری نہیں، بلکہ ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی الجھنوں کے تجزیے بعد ایک صحت مندانہ نقطہ نظر پیدا کریں۔ اگر آپ نے ایک صحت مند نقطہ نظر پیدا کر لیا تو آپ کی شخصیت میں خود بخود خود اعتمادی پیدا ہو جائے گی اور آپ دوست بنانے کے فن میں مہارت حاصل کر لیں گے۔